میں چاہوں گا حضرت امیر سنت کی جو دینی خدمات ہیں، چونکہ آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے، تو میں چاہوں گا آپ بھی اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کی درازی عمر کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت کے ساتھ۔ مجھے خبر پہنچی کچھ دن پہلے کہ آپ علیل تھے اور مجھے بڑا قلق گزرا اس پر، اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ سے ہر مرض کو ختم فرمائے، اللہ آپ کو صحت دے، اور جس ہمت کے ساتھ اور جس عظیمت کے ساتھ آپ مسلک حقہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اسی طرح آپ کا سایہ عاطفت اور شفقت سلامت رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ حضرت کا کام تو بیان کرنا ایک جو ہے وہ سورج کو آئینہ دکھانا ہے، ایک مسلسل کام ہے، ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے جو آپ کی زندگی جن بزرگوں کے ساتھ رہی، آپ کے بچپن میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ ہم سے ملتے ہیں آپ کے تقوی کے حوالے سے، آپ کے طہارت کے حوالے سے۔ یہ نہیں کہ ابھی کوئی اعلان کیا تو پرہیزگاری کی طرف ہے۔ مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں، میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، بڑے اچھے دوست ہیں ابھی کراچی میں، اللہ ان کو بھی صحت دے، جو ان کے ساتھ تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ جناب وہ ککری گراؤنڈ کے اندر ہم موجود تھے، چھوٹے بچے جب ہوتے تھے نا تو بچے جمع ہو گئے کھیلنے کے لیے، تو وہ کوئی تو بات اذان ہو گئی، اور جب اذان ہوئی تو نماز کا وقت ہوا، تو وہ باری جو تھی حضرت کی تھی، اس کو کہا نماز کے لیے چل، تو اس نے کہا کہ نہیں میں اپنی باری تیرے کو دے دوں گا، ٹھیک ہے تو نماز کے لیے چل۔ اللہ حالانکہ اتنی محنت کی، تو یہ بچپن سے شوق عبادت کا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا تھا۔ تو یقیناً جو آج آپ کی جو بچپن سے لگن تھی اور جن بزرگوں سے آپ کا تعلق سرکار قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی صحبت میں آپ رہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بزرگوں سے وفا کی ہے، اور یہ آپ کی کرامات میں سے ایک بڑی کرامت ہے کہ آپ نے اس جو نظریہ سواد اعظم کا چلا آ رہا تھا اس سے آپ نے سر منہ انحراف نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں سرخرو ہیں، شرمندگی آپ کو نہیں ہے، آپ سرخرو ہیں، آپ کی پوری زندگی اس کے سامنے ہے۔ آپ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ ہمیں کہیں پر بھی ملتا ہے تو ہمیں کسی کا بے ادب نہیں ملتا، سبحان اللہ، اور اس کے سامنے کسی بھی بزرگ کا نام لیا جائے اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کا نام لیا جائے، اہل بیت میں سے کسی کا نام لیا جائے، اولیاء میں سے کسی کا نام لیا جائے، اور جہاں ایسا کہ جس نے دین کو نقصان پہنچایا ہو اس کا نام لیا جائے تو باقاعدہ ہم تقریر محسوس کرتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر تنگی آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسلسل کام ہے ان کی خدمت کا، جس کے کئی شعبہ جات ہیں، علماء کے انداز میں، تبلیغ کے انداز میں، تحریر کے انداز میں ہے، اور آج کل تو این جی اوز کے انداز میں، اسکولنگ کے انداز میں، تو گویا کہ پورا ایک باغ انہوں نے آباد کیا۔ اور بات ہے کہ اتنی عروج کے بعد بھی پائے استقامت میں لرزہ نہ آنا، کبر کو پیدا نہ ہونا، انانیت کا پیدا نہ ہونا، اور ہر چیز کے اندر اپنے اسلاف کے فتاووں کی طرف مراجعات کرنا اور شدت کے ساتھ کرنا، اور اس کمال کے ساتھ انکساری بھی ہے اور حق گوئی بھی ہے کہ کبھی زبان کبھی انسان ہے، تقاضۂ بشری کے اعتبار سے کوئی زبان سے کوئی جملہ صادر ہو جائے تو اتنی ہمت بھی رکھتے ہیں کہ جناب کتاب کے اندر یہ ہے تو فوراً اسے رجوع کرنا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بے نفسی کی کمال مثال ہے کہ جناب اتنی دنیا ان کو ماننے والی ہو، اتنی محبت کرنے والی ہو۔ اور میں کہتا ہوں اس وقت آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں پر جو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں علم کے اعتبار سے، وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کے خانہ علم اور خانہ فیضان سے خوشچی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حضرت کا وجود اس دور میں بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ جہاں تقویٰ ہے، کہیں کہیں پر سادگی ہے تو علم نہیں ہے، کہیں علم ہے تو سادگی نہیں، کہیں یہ دونوں ہے تو پھر عقیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ پر کرم فرمایا کہ آپ کی خدمات جیسے کثیر الجہاد ہے نا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے حق کے تمام فضائل میں آپ کو مسلم کیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین آپ کا سایہ اہل سنت پر تا دیر قائم۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔